بات کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح دلائل کے ساتھ دنیا میں کہنے لگے کہ یہ نہ ہوا وہ کون سے واضح دلائل ہیں دین کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 100% ایمان اور یقین مل جاتا ہے۔ ان دلائل میں نے ایک دلیل بیان کی تھی قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کا تحریف سے پاک ہو جانا، اس کے الفاظ کی حفاظت، اس طریقے سے لکھا گیا اس کتابت کی طریقے کی حفاظت، یہ خود اس قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی پر یہ کلام نازل ہوا، یہ نبی قسم جھوٹا نہیں ہے، ورنہ ایسی حفاظت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کے بعد، اور آج بھی اس کے ہوتے ہوئے انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے نبی نہیں۔ وہ چیز میں نے بتائی تھی احادیث کا مجموعہ، اس مجموعے کی حفاظت کیسے کی ہے، بتائی ہے کہ پچھلے بچے کچھ یاد ہے آپ حفاظت کیسے کی اللہ تعالیٰ؟ اسماء الرجال کی بحثیں آپ اگر آج کوئی منصوب یا کوئی مقولہ کسی کا سنا ہے، اپنے شخصیت نے یہ کہا ہے، ماننے سے کہا ہوگا کوئی صنعت مانگی کسی سے، ابھی آپ نے سنا کہ اس نے ریس دینے کہا ہوگا بطنی فلان کیا کہیں گے، میں نے اس سے بیان کیا کیا کہیں گے، رائٹ؟ ہمارا کوئی صنعت نہیں ہے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے صنعت ہی نہیں ہے، پھر اس صنعت کے راویوں کی حالات زندگی کا محسوس ہونا تو ایک الگ چیز دیکھ لیں، ابو داؤد دیکھ لیں، انہوں نے ابن ماجہ دیکھ لیں، اور موطا امام مالک دیکھ لیں، بائہقی دیکھ لیں، انہوں نے کبرا امام بہقی کی ہے، اور اتنی حدیث کی کتاب جس میں کہ ابو اعلیٰ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سند کے بغیر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کہاں سے بات شروع ہوگی؟ حدثنی فلان، جس سے فلاں نے بیان کیا، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے حدثنی کے لفظ ہیں یا اخبرنی کے لفظ، حدثنا کے لفظ ہیں یا اخبرنا کے لفظ ہیں، قرأت علیہ کے لفظ ہیں۔ بعض دفعہ محدث حدیث بیان کرتے شاگرد سنتا ہے آگے نقل کرتا ہے حدثنی فلان ہو کے فلاں نے بیان کیا۔ بعض دفعہ کسی محدث کے پاس لکھا ہوا مجموعہ ہوتا ہے اپنی صنعت کے ساتھ، شاگرد وہ مجموعہ ان کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے، انہیں کو مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ واقعی آپ اس کی ذمہ دار ہیں صنعت کے ساتھ۔ وہ استاد خاموش رہتا ہے کہ ہاں، اس کے بعد جاتا قرأت علیہ، میں نے فلاں کے سامنے اس کی قرأت کی۔ تو اتنا عجیب فن ہے یہ اسماء الرجال کا، اس میں تخصص اور پی ایچ ڈی کے لیے کئی سال چاہیے، پھر جا کے اس میں کچھ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ چاروں راوی ہیں، ایک نام کے درجنوں ہوتے ہیں، ایک نام کے درجنوں، ان میں فرق کیا جاتا ہے، ان کے مشائخ کون تھے، جن سے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد کون تھے، ان کے بارے میں تبصرے، پچھلے دفعہ میں نے تفصیل بتائی تھی کیسے کیسے تبصرے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ سیر اعلام النبلاء، علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الرجال پر کتاب ہے۔ میں جب مدرسے میں داخل ہوا لیکن میں نے کتاب دیکھی سیر اعلام النبلاء، سیر کہتے ہیں سیرتوں کو، اعلام علم کی جمع، علم کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ، پہاڑ، نبلاء عقل مند، تو عقل مندوں کے یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی سیرت اور ان کے احوال کی کتاب کرنا ہے۔ میرا
دیکھا کئی جلدوں میں کتاب رکھی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں کی کئی جلدیں، میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کس موضوع پر کتاب ہے۔ ہمارے استاد نے بتایا یہ راویوں کی راوی، کوئی بھی راوی کا نام معلوم ہو، کنیت معلوم ہو، حروف تہجی کے لحاظ سے لے رہے ہیں آپ کو ساری تفصیلات، اور بہت سی کتابیں۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کوئی ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس احتیاط کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ آپ صحیح مسلم اگر پڑھیں گے تو اصل عربی ہے، اردو میں جو ترجمے آتے ہیں تو کٹا کے مختصر آئے ہوتے ہیں، اصل عربی ہے، اتنی عجیب ہے صحیح مسلم کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کرتے ہیں، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث کے الفاظ لے کر آئیں گے، یہ الفاظ پھر دوسری سند ذکر کریں گے، وہی حدیث بیان کرنے کے، اس میں جو راوی ہے اس نے ان الفاظ میں ایک حرف آگے پیچھے کیا ہوگا، تو بتائیں گے کہ کس نے یہ حدیث کس طرح سے بیان، لفظ اگر آگے پیچھے ہوگا تو اس کی تفصیل ہے۔ پھر تیسری سند حدثني فلان، کئی سندوں کے ساتھ جا کے صحابی کی حدیث ملتی ہے، اور الفاظ کا جو تھوڑا بہت راوی کے نقل کرنے میں اختلاف ہے وہ اختلاف کی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں اختلاف نہیں ہوتا تو سندوں کی انبار لگا دیں۔ پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اصطلاح میں کہتے ہیں تحویل، ایک حدیث ہے سارے راوی ایک تابعی پہ جا کے مل رہے ہیں، ایک تابعی پہ جا کے سارے سندیں جا کے ملتی ہیں، یا تبع تابعی پہ جا کے ساری سندیں مل جاتی ہیں، تو وہ کیسے سند ایسا جاتے ہیں حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان، پھر تابعی کا نام آیا، اس کے بعد خا لکھا ہوتا ہے، تو اس تابعی کا ایک دوسری سند بھی ہے، پھر دوسری سند کو ذکر کریں گے، پھر خا لکھا ہوگا، اس کا مطلب تحویل، پھر ایک تیسری سند بھی ہے، 4-5 سندیں ذکر کر کے یہ سارے اس تبع تابعی تک، پھر یہ تابعی تبع تابعی فلاں تابعی سے، اور وہ فلاں صحابی سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سندیں ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بتاؤ، کوئی ایسا دنیا میں شخص ہے جس کی زبان کو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں ہے، جس کی اپنی صفت کیا ہے، ماں تخطہ بیمینک، اس کے دائیں ہاتھ میں کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی، الف با اور تا کا فرق نہیں جانتا ہو، لیکن اس کے الفاظ کو اتنی اہمیت دی گئی ہو کہ اس کے الفاظوں کو سندوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہو، اور جنہوں نے ان کے الفاظ نقل کے اسلامی تاریخ میں ان نقل کرنے والوں کی شخصیتوں اور ان کے احوال کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایمان آ جائے۔ تیسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ تعلیمات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں آج بھی کوئی ایسا ہے جس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہوں اور فطرت سے اتنی زیادہ مطابقت رکھتی ہے جتنی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی پاکیزہ تعلیمات، کسی قوم کی پاکیزگی کو اور ان کے رہبر کی پاکیزگی کو دیکھ رہا ہوں تو قوم کو دیکھ رہا ہوں، پتہ چل جائے گا، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقتدا ہے، اس نے کیا سکھایا ہے، تو اس قوم میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صفائی کی سب تعلیمات دی، طہارت اور صفائی کے آداب سکھائے، جب دنیا صفائی کے نام سے آتی ہے، کیونکہ انگریزوں میں صفائی آئی ہے، ساری بتا دیں 1.5 سال پہلے آئی ہے، اگر یورپ کی اور امریکہ والوں کی 150 سال پرانی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو انہیں کے جو مورخین ہیں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک انگریز نے خود اعتراف کیا کہ اتنے گندے تھے، اتنے میلے تھے انگریز، لکھا ہے کہ ایک شہزادے نے شادی کی، جو سارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں برطانیہ میں، اس نے شادی کی، شادی میں جب گلیمے کی دعوت کی ہے اس نے کارڈ سے یہ لکھا انگریز نے کہ جتنے لوگ کھانے کے لیے آئیں براہ مہربانی وہ یعنی کہ پلیٹوں میں نہ چھوٹیں،
प्लेटों में फेंके नहीं। और उसने एक अजीब बात लिखी, बड़ी जल्दी चीज थी, उसको निकल नहीं, लेकिन बड़ी अजीब चीज थी कि खाने के बाद वो जहन से निकल गया। मैं हैरान हुआ कि उन्हीं की किताबों में अंग्रेजों ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो निश्चित मिजाज है कि हमें नहाना धोना मुसलमानों ने सिखाया। हमारे रिश्तेदार हैं सब जहाज में अंग्रेज ने मेरे सामने एतराफ़ किया, बताया कि नहाना जो है ना, नहाना यूरोप में कहाँ से सीखा है, अरबों से सीखा है। नहाते नहीं थे, अच्छी नहीं नहाते रहते थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनमें नहाने का रिवाज आया है, वो कहाँ से आया है? नहाते नहीं थे, एक आप भी नहीं नहाते, लेकिन फिर भी 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई की तालीमात दी है। तो बताओ, या तो कोई बहुत बड़ा फिलॉसफर पैदा हुआ हो ना, उसने लोगों को सीखा हो, यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा हो, फिर उसके समझ में आया, फिर उसने सफाई का निज़ाम दिया। वो भी अकल नहीं मानती कि वो निज़ाम इतना मकबूल और उसकी अकेले की दावत पूरी दुनिया ने कबूल कर ली। लेकिन एक शख्स उम्मी है, अरब की सरजमीन से बाहर नहीं निकला कभी वो, उसने उस जमाने में सफाई की तालीमात दी है। उस जमाने में जब अरबों में सफाई सुथराई का रिवाज नहीं था, मुर्दार खा लिया करते, ऐसे तहारत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब सिखाए। आप हदीसें उठा के देखें, खुदा की कसम ये खुद इस बात की अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी नहीं है। झूठा नबी ऐसी इसकी पाकिज़ा तालीमात देखो, जो झूठ बांधता है वो आदमी गंदा होता है ना, खुद तालीमात से गंदगी आती है। फिर खुद चोर हो, खुद डाकू हो, खुद जो है ना वो दौलत का आशिक हो, इसकी तालीमात 4-5 बातें तो वो अच्छी करेगा ताकि लोग मुझ पर यकीन करें। बाकी सारे अंदर एक गलत, जैसे जाहिल होते हैं ना, जाहिल, बल्कि आप ये दूसरे मजहबों के मजहबी रहनुमाओं को देख लें, हिंदुओं के पंडितों को देख लें, साफ सुथरे होते हैं या मैले होते हैं? मेरा मकसद किसी के मजहबी रहनुमाओं की तौहीन नहीं, लेकिन एक मुशाहिदा है। आप जितनी इबादत गाहें दुनिया में देखेंगे, आपको उनमें अक्सर देखकर बदबू नजर आएगी। मस्जिदें आज तक बदबू से पाक और साफ होती हैं। 1400 साल गुजर गए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सफाई के बारे में आज तक नहीं है, आज तक नहीं। ये तो मुसलमान पूरा अमल नहीं कर रहे, अगर पूरा अमल करें तो इतने साफ सुथरे हो जाए कि सोच नहीं सकते, लेकिन अधूरा अमल करके भी अंग्रेजों से ज्यादा साफ सुथरे। सफाई के बारे में आप तालीमात देखें, गुसल, ऐसी सरजमीन वालों को गुसल करना सिखाया है जहां हर चीज की पानी नहीं था। अरब के रेगिस्तानों में पानी नहीं होता था, पानी लेने के लिए सफर करने पड़ते थे, कई जंगल में जाके एक कुआं, वो भी जिसमें गहराई में। रेगिस्तानों में पेट्रोल तो होता है, गैस होती है, पानी नहीं होता। इस कदर पानी का हुसूल सहाबा किराम के लिए मुश्किल था, मगर 5 टाइम वुजू करना सिखाया उनको, 5 टाइम। कितना छाप गुजरा होगा उन लोगों से। लेकिन बताया कि जब सूरह मुदस्सिर नाज़िल हुई है ना, सूरह मुदस्सिर, ये सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर करीब करीब नाज़िल हुई है, और इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़ के बाद नाज़िल हुई है। बिल्कुल मक्की दौर में इब्तिदाए इस्लाम में ये तालीमात हुई है। शुरू में उसी में क्या हुक्म दिया गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहहिर। उस वक्त सफाई की तालीमात दी गई। जय चादर लपेट कर सोने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम फअन्ज़िर, खड़ा हो और अपनी कौम को डरा अल्लाह के अज़ाब से, और व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कर, व सियाबका फतहहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ कर। ये उस वक्त तालीम दी जा रही है। बिल्कुल इस्लाम की इब्तिदाई तालीमात होते तहारत और सफाई, इब्तिदाई तालीमात। अपने कपड़ों को क्या रखें, पाक और साफ। उस वक्त हुक्म दिया गया, और आप अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म सहाबा किराम को दिया कि अल्लाह ताला नमाज तहारत के बगैर कबूल नहीं करता। लेकिन 2 चीजें हैं, एक है तहारत और एक होती है नजाफत। नजाफत किसे कहते हैं? मैल कुचैल से साफ सुथरा रहना, इसको नजाफत कहते हैं। ठीक है ना, कपड़े आपके मैले हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, मैल कुचैल की हो गए। और एक होता है नजाफत। नजाफत किसी कहते हैं कपड़ों पर पेशाब लगा है, नापाकी लगी है, खून लगा हुआ है। तो नजाफत जो है ना, ये ज्यादा बुरी चीज है मैल कुचैल से। कभी किसी के कपड़े मैले होंगे ना, मिट्टी लगी हुई होगी,
तो इतनी घिन नहीं आती, लेकिन उसके कपड़ों में पेशाब लगाओ, खून लगा हुआ हो, ईंटें लगी हुई हो, इस तरह की कोई चीजें होती है, गोबर लगा हुआ हो, घिन आती है। तो शरीयत ने तहारत का हुक्म भी दिया और नजाफत का हुक्म भी दिया। तहारत का तो ऐसे हुक्म दिया कि 5 टाइम नमाज हर मुसलमान को फर्ज है और वो नहीं है। अब मुसलमान ना चाहते हुए भी कितना ही मैला क्यों ना हुआ, कितना ही सुस्त, कितना ही काहिल, उसे कपड़े धोते हुए उसकी भी वजह से लोग मैले हो जाते हैं, बार बार उसको कौन सफाई करे। तो जितना भी काहिल होगा नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, और नमाज तहारत के बगैर कबूल नहीं, गुस्ल करना पड़ेगा। अब देखो बाल दफा नौजवान आदमी को रात को कलाम हो जाता है, किसी अंग्रेज को होगा सारा दिन ऐसे गुजार देता, नापाकी जिसम पे लगी जो सूख जाए कुछ नहीं होता, ठीक है ना। नमाजी आदमी को क्या करना पड़ेगा, एक वक्त तक तो शरीयत बर्दाश्त करेगी, चलो जी अभी रात का टाइम है, या निकाह के बाद इंसान जो है वो गुस्ल पर हो जाता है एक वक्त तक तो। लेकिन शरीयत क्या कहती है, फजर की नमाज से पहले पहले साफ नजाकत को जिस्म से दूर कर दो, 4, 5, 6 घंटे तक बर्दाश्त हो जाएगा। ये कहती है 6 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं, इतनी मोहलत तो दे दी, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं। लिहाजा नमाजी आदमी सर्दी हो या गर्मी हो, फिजा हो या बाहर हो, 5 बजे उसको जिस्म करता हो चले। रेस देखे ना बेहोश हो जाए, ये कैसे सफाई के आशिक है, 5 बजे उठ के जो है ना वो सर्दी में गुसल कर रहे हैं, जिस्म से नजाकत को दूर कर रहे हैं, कपड़े या तो धो रहे हैं या तब्दील कर रहे हैं, फिर मुकम्मल सर से लेकर पांव तक नहा रहे हैं। ये वो सफाई है जिसकी वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ने वो अलग बात है कि हम शरीयत के मिजाज से चीजें वाकिफ नहीं है, सुबह गुसल भी कर लेंगे, साफ हो जाएंगे, पहले से ज्यादा मैले हो जाएंगे बहुत से पहले, वो आदत नहीं रही, तो शरीयत की तालीमात पर अमल ना करने का नतीजा है। इस पर ये तहारत से इसका ताल्लुक, इस्तिंजा के बगैर नमाज नहीं होगी, और बहुत सारी इसकी तफसीलात हैं। दूसरी चीज क्या होती है, नजाफत। नजाफत कहते हैं जिस्म और कपड़ों पे मैल कुचैल न रहे, मैल कुचैल से बचाने का भी शरीयत ने इंतजाम किया है। मैल कुचैल वो कैसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर लाजिम है कि हफ्ते में 1 मरतबा गुस्ल करे। क्या मतलब, चाहे गुस्ल फर्ज न भी हो, हफ्ते में 1 मरतबा हक़्क़ुन अलल मुस्लिम अलैहिस्सलाम कहता है। हक़्क़ुन का मतलब असल में तो है वाजिब, लाजिम, लेकिन दूसरा दलाल के लिए फुक़हा ने सुन्नत मुअक्कदा करार दिया, कम से कम 1 मरतबा। क्यों, इसकी वजह क्या है कि हफ्ते में एक दफा भी अगर नहीं नहाएगा तो लाजमन जिस्म से पसीने की बदबू आना शुरू हो जाएगी और मैल की चल जाएगी। और वो इसके लिए दिन कौन सा रखा गया, सुनने का। और आप अलैहिस्सलाम ने अबू दाऊद की हदीस से हुक्म दिया कि जब गुस्ल करो तो गस्ल बराजिम का, बराजिम कहते हैं घुटनों, बेड़ियों, ये जो जगह है ना जो जमीन पे लगती है, तो मैल ज्यादा जमा हो जाता है, इनको खास तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम इस्राइल और इस्लाम में जो मजदूर के लोग थे, तो जब जुम्मे की नमाज पढ़ने आते तो पसीने की बू होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि जुम्मे के दिन लाजिम गुस्ल करें। इमाम अहमद बिन हंबल का नजर यही है कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना वाजिब और लाजिम है, ना करने वाला इमाम अहमद का या इमाम मालिक सुधारल करते ही मुसलमान। फिर 5 टाइम वुजू को लाजिम करार दे दिया। वुजू में क्या होता है, जिस्म की जाहिरी में जो है ना वो मैल कुचैल में खत्म हो जाते हैं, इसलिए मिसवाक का हुक्म दिया है। इस वक्त मिसवाक का हुक्म दिया जब दुनिया दांतों की सफाई से आशना नहीं थी, दांत साफ करना जानती नहीं थी। आप अभी भी देख लें, जो फराइन मिस्र है ना, मिस्र के फिरौनों की जो लाशें दरियाफ्त हुई हैं, उनमें मैंने खुद तहकीक पढ़ी, देखा कि इनकी जिस्म में सबसे कमजोर तरीन हिस्सा इनके दांत थे। वजह उसकी ये थे कि इनके यहाँ दांतों की सफाई का तस्वूर ही नहीं थी। अब अंदाजा लगाओ जिसके दांत सफाई का तस्वूर थोड़े दिन में क्या आजाद बन जाएंगे, उसके बाद क्या ही स्मेल पैदा हो जाएगी। ये पैगम्बरों ने सिखाया मिसवाक करना, दांतों को साफ करना। आज भी यूरोप में बहुत सी ऐसी कौमें हैं जिनमें अभी तक टूथब्रश का इस्तेमाल का रिवाज नहीं है, अभी तक नहीं है। फ्रांस के बारे में हमारे रिश्तेदार ने बताया कि जो जैसे मैंने वहाँ बहुत से लोगों को देखा कि सुबह उसके ब्रश नहीं करते, जिन्हें स्प्रे करते हैं बच्चे दूर करने के लिए, और ऑफिस में अभी इतनी आती है कि फ्रांस की जो स्प्रे मशीन है ना, खुशबू है, तो इसलिए मशीन है कि वहाँ की
बहुत मशहूर है, हकीकत बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। देखो जिस कौम को जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है ना, उसमें वही सनत तरक्की कर जाती है। वहाँ चीजें बदबू इतनी है कि अगर वो लोग स्प्रे और परफ्यूम का दिन रात इस्तेमाल न करें तो आधा आधा किलोमीटर दूर से बदबू आना शुरू हो जाए, इतनी बदबू है। हम अगर 6 महीने भी कुछ भी इस्तेमाल न करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस्मों में बदबू पैदा नहीं होती, जल्दी बदबू नहीं पैदा होती। तो वहाँ की बदबुएं इतनी ज्यादा हो गई है ना, इसलिए माउंट से अलग हमारे हजरत साहब रामचंद्र ने बड़े साफ सफाई पसंद है, बहुत ज्यादा, इतने कि उनको देख के आदमी को ख्याल होता था भाई इन जैसा बनना मुमकिन नहीं है। इतनी सफाई थी उनके मिजाज में। और उनके क्या, हमारे जितने भी देवबंद के अकादर गुजरे ना करीब में, आप इनकी सवाल हयात पढ़े तो उनकी सफाई ऐसी थी कि मैं और आप तस्वुर नहीं कर सकते ऐसी सफाई, इतनी ज्यादा थी। हम तो समझते हैं कि मौलवी बिचारे ऐसे बंदी लगे होते हैं, लोगों की तस्वुर है, तो आपने हकीकी मौलवी देखे नहीं है, मेरे जैसे देखे नहीं आप वाकई जो हमारे अकादर गुजरे हैं ना माफी में और अभी मौजूद भी हैं, उनकी सफाई सुथराई देखने मैं हजरत मुस्तफी साहब रामचंद्र ने मैंने जब पहला बात सुना तो सफाई पर था, तो बताया कि मैं अपने घर की सफाई का ख्याल करता हूँ और मैं हैरान ऐसी सफाई करने की बादशाह की हरी सुनी नहीं। मौलवी इतने साफ सुथरे, जब हजरत की हमने जियारत की तो वाकई अंदाजा हुआ कि बल्कि हमारे तस्वीर से ज्यादा था। और हजरत हम पर हैरान होते कि इतने मैंने ये जिंदा कैसे है। हजरत अपने ऊपर हैरान नहीं होते थे कि मैं इतना साफ हूँ, तो फरमाते थे कि यानी आम लोगों में बैठ नहीं सकते थे, वो बैठना छोड़ दिए थे फिर उन्होंने लोगों में, इसी वजह से कि सफाई नहीं होती। बैतुल खला अगर कहीं सफर पे जाते ना तो पहले से टेलीफोन करके बैतुल खला का VIP से बैतुल खला का इंतजाम करवाया जाए, क्योंकि जिसकी तबीयत में कोई सफाई बोलती है बड़े बैतुल खला मस्जिद में है कहाँ बर्दाश्त करवाएगा, इतनी ज्यादा सफाई, इतनी ज्यादा सफाई। हमने हजरत का जब लिबास देखा, जो मैं मिसालें क्यों दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि जिन्होंने शरीयत पर अमल किया है, अगर आप उनकी मिसालें देख लें तो आपको पता चलेगा कि असल में ये किसकी तालीमात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीमात किसी शख्सियत में नजर आए ना, तो ये उस शख्सियत का कमाल नहीं होता, ये कमाल किसका होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उस दीन का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए। और इस तर्ज जिंदगी को देखकर अंदाजा होता है कि जो पैगंबर जिस पर ये ईमान रखते हैं, जिसकी तालीमात पर अमल करते हैं, खुदा की कसम वो जिंदा पैगंबर नहीं हो सकता जिसने 1000 साल 400 साल पहले उम्मत को इस सफाई की तालीम दी, इस सफाई पे इसको आज भी अंग्रेज और तरक्की याफ्ता कौमें उस तक आज तक नहीं पहुंच सकी। इतनी नफासत उनके कपड़े हमने देखे, सफेद कपड़े उनके जैसे ना मक्खी की पीठ का निशान भी नहीं होता। और बेला मुबालगा कहता हूँ कि हमने अपने हजरत रहमतुल्लाह के पाँव के तलवे देखे ना, जो सजदे में जाते थे, वो तलवे आम आदमी के चेहरे से ज्यादा चमकता है, इतनी सफाई का है। हजरत का अमेरिका दौरा हुआ, बरतानिया दौरा हुआ बयानात के लिए, तो जिस चीज से सबसे ज्यादा हजरत परेशान हुए ना और वापस आ गए और दुआ की अल्लाह मुझे दोबारा अमरीका ना लेके जाए, क्या चीज वहाँ सफाई नहीं है, सफाई नहीं है। लोग के वहां अगर नहीं होते, मैं सोच रहा था हजरत के लियारी के चक्कर में ला जाए, पड़ा लियारी दिल्ली में लाता था ताकि अभी पता चले कि हजरत अमरीका यहाँ से जाहिरी एतबार से हरम बहुत साफ है, क्योंकि वो ज्यादा निकलते नहीं थे बाहर, घर में माहौल और मदरसे का और गार्ड वार्ड उनसे बहुत ज्यादा जाना नहीं होता था। वो अगर वहां से वहाँ बदबू से बहुत परेशान हो गए थे, लोगों को तो आती नहीं बदबू, जो रह रहे कि वहां पे आती हो गए। हमारे हजरत को कहते मुझे अमरीका के जहाज में बैठते ही बदबू आना शुरू होगी, जहाज में बैठते ही कहते अजीब आना शुरू हो गई। जब सऊदीया की एयरलाइन में बैठे तो फरमाया कि मुझे जहाज में अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के जहाज में और अंग्रेजों के जहाजों में जो है ना फर्क है, उनमें बदबू होती है, हालांकि जाहिर सफाई बहुत होती है। तो समय जब सऊदी एयरलाइन में बैठे ना मक्का के जद्दा रवाना होने के लिए अमेरिका से, फरमाया इतना मजा, 1 महीने अमरीका में रहे हैं, फरमाया जिस दिन सऊदी एयरलाइन में बैठा हूँ और उसने फ्लाइट चलाई, सुब्हान अल्लाज़ी सख्खर हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इतने अरसे के बाद कोई अल्लाह का नाम सुना, हमने अल्लाह का नाम सुना। और मुसलमान की शराब वराब का इतना ज्यादा तो अरबों में बहुत रिवाज हो गया, मगर इतना ज्यादा नहीं है जितना अंग्रेजों में है। शराब की बदबू भी नहीं और सफाई सुथराई सहारत, जैसे ऐसा सुकून मिला और अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा कितना फजल हुआ तूने हमें मुसलमान कर। तो मैं ये कर रहा था कि ये सारी तालीमात किसके हैं, किसकी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو جو صفائی پسند ہوتا ہے اس کے مزاج سے نفاست بہت ہوتی ہے، بدبو سے بڑی نفرت ہوتی ہے. ہمارے نبی کے لیے 1000 پہلے گزرے ہیں، آپ کے مزاج میں اتنی نفاست تھی کہ آپ کچا پیاز کی بدبو برداشت نہیں کر پاتے. تو اتنا نفیس آج ہے دنیا میں کہ پیاز نہ کھا سکے، حالانکہ حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، مگر ہلکی سی پیاز میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو. آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام نے امت کو ترغیب دی کہ جو بھی یہ کچا پیاز کھائے وہ مسلمانوں کی مسجد میں ایک حکمت یہ بھی ہے اور اس کو تکلیف ہوئی. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نمازیوں کو تکلیف ہو. ہمارے نبی کو کیا معلوم تھا کہ 15ویں صدی کے جو مسلمان ہیں پان گٹکا کھا کے آ جائے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، پیاز کھا کے کہاں سے تکلیف؟ یہ گٹکے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا کے آ رہے ہوتے ہیں اور کتنے مہینے سے نہائے نہیں ہوتے. آپ علیہ السلام کا تو خیال شاید یہ ہوگا کہ یہ میری مسلمان امت اس مسائل پر عمل کرے گی، اتنے نفیس اتنے صاف ستھرے ہو جائیں گے کہ اگر کوئی کچا پیاز کھا کے آ گیا اس کو ڈکار آ گئی تو پڑوس والا کہیں بے ہوش نہ ہو جائے بدبو سے، ٹینشن سے. لیکن ایسے لوگ، میں بتاتا ہوں بھی حالات کیا ہیں نمازیوں کے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ شریعت کی تعلیمات چھوڑ دی. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس دن زکام ہوتا تھا جماعت کی نماز چھوڑ دیتے تھے، وہ مسجد میں نہیں آتے تھے، کیونکہ زکام کا مریض بار بار ناک کو سڑکائے گا نا، وہ ظاہر ہے اب اس کی اپنی ناک ہے، دوسروں کی تھوڑی ہے، وہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم مسجد میں دیکھتے ہیں زکام کے مریض بھی پڑوس میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پوری نماز میں سڑکاتے رہتے ہیں. کوئی آپ سمجھتے ہی کیسے سڑکایا جاتا ہے، کبھی ناک اندر جا رہی ہے، کبھی باہر آ رہی ہے، کبھی ٹیشو پیپر سے یوں. اتنی اذیت ہوتی ہے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو. میں ایک دفعہ کھڑا ہو گیا، مقتدی بن کے ایک صاحب آگے کھڑے ہو گئے، وہ مسلسل ناک کو سکیڑ رہے اندر کبھی باہر ناک. میرا دل چاہ رہا تھا نماز توڑ کے بولوں بھائی یا تو کہیں علیحدہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کو نزلہ ہے ہم کو تھوڑی ہے. ایسے موقع پہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھے تاکہ دوسرے کو، جب کچے پیاز کی بدبو وہ اذیت برداشت نہیں دی جا رہی تو یہ زکام کی سڑکیں. وضو دیکھیں کیسے کرتے ہیں، وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہا ہا کے اندر سے بلغم کی جو آوازیں آتی ہیں، ناک سکیڑ رہے، وہیں تھپے لگے ہوئے وضو خانے میں. کوئی غیر مسلم آ کے بولے گا ان کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو، کہیں ڈکار آ گئی کوئی بدبو، اور یہاں بلغم کے اور نسوار کے اتنے بڑے بڑے وضو خانوں میں ٹھپے پڑے ہوئے. ٹھپے کہتے ہیں، پھٹے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہرحال کیا منظر ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اس زمانے میں بیت الخلاء میں ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ ڈھیلے سے استنجا میدانوں میں، ان علاقوں میں جہاں استنجا کیا ڈھیلا پھینک دیا. بیت الخلاء پکی جگہ ہے، اب آپ نے وہاں ڈھیلے سے استنجا کیا تو اس کو پھینکو گے کہاں پہ؟ پھینکتے وہیں رکھ دیتے ہیں سامنے نمائش کے لیے. اب جو نیا آدمی آ رہا ہے وہ دوسرے کے ڈھیلے کے استنجا دیکھ کر اس کی روحانی قوت میں کوئی اضافہ تھوڑی ہو، گھن آئے گی. اتنی سینس نہیں ہے ہم لوگوں کی، سب اس میں شامل ہے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، اتنی سینس نہیں ہے. اور بعض کیا کرتے ہیں وہی پھینک دیتے ہیں، پھر وہ بیت الخلاء بند ہو جاتا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت عمل ہے اور مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے. جب سنت اور حرام میں تعارض ہو جائے نا تو سنت کو، ایسی سنت جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اس سنت کو ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ پہلے ضروری ہے. اور ہم اپنے بیت الخلاء کا نظام دیکھیں کیا نظام ہوتا ہے، مسجدوں کا نظام دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. جو صفائی کی مرکز ہے، صفائی کی جو مرکز ہے جہاں سے صفائی کی تعلیمات ہونی چاہیے، ان مسجدوں کے بیت الخلاء کا حال دیکھیں. اور یہ بیت الخلاء جو مسجد کے گندے ہوتے ہیں، لوگ ہر جگہ انتظامیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں کہتے. اس لیے کہ جب قوم میں بیت الخلاء استعمال کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے نا تو اتنی جلدی وہ گندے نہیں ہوں. انتظامیہ نے 6 چمار رکھے ہوتے ہیں ان کو صفائی کروانے کے لیے، 4 تنخواہیں دے کے، پھر بھی جو جائے گا وہ کیا بتاؤں میں، مسجد ہے کیا بیت الخلاء میں گند ہوتا ہے کہ سفر میں کہیں چلے جاؤ تو کیسا بیت الخلاء عجیب و غریب سے ملتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. تو یاد رکھو جو پیغمبر پیاز کی بدبو کی تکلیف برداشت نہیں کر رہے وہ ان بیت الخلاء کی بدبو اپنی امت کے لیے کیسے برداشت کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کی طہارت کی تعلیم دی ہے. صفائی کی ایک نظافت، لباس کا صاف رکھنا. دیکھو سفید لباس کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ سفید لباس میں میل فوراً نظر آ جاتا ہے.
بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے گہرے گرمیوں میں بھی کالے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھو, کہتے ہیں کہ یار اس سے نا پتہ نہیں چلتا, دیر سے دھونے پڑتے ہیں. یاد رکھے وہ دیر سے جو دھونے پڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ میلے نہیں ہوتے, ان کا میل نظر نہیں آتا, اس لیے کالے کپڑے پہنتے ہیں کہ جتنا میلا ہو جائے چلاتے رہیں گے اس کو. سفید لباس میلا کم ہوتا ہے, فوراً پتہ چل جاتا ہے, اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے, اور جہاں بہت ساری حکمتیں سفید لباس میں, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے, اس سے مسلمان صاف ستھرا رہنے کا ان میں سلیقہ پیدا ہوگا. اس لیے سفید لباس کو پسند کیا گیا ہے. صاف رکھنا پڑتا ہے تکلف کر کے, تبھی ہم آپ دیکھیں علماء اور بزرگوں کے لباس اکثر سفید ہوتے ہیں, وہ بڑے تکلف کر کے. اور یورپ میں اکثر لباس کالا پہنا جاتا ہے, کالا 3 پیس سوٹ. وہ صاف وہ بھی رکھتے ہوں گے, میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا. تو یہ ایک پہلو میں نے بیان کیا ہے. آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں گے تو 150-200 سال پہلے ان میں صفائی کا تصور نہیں. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کا حال یہ تھا, 150-200 سال پرانی بات کر رہا ہوں, ہسپتالوں کا حال یہ تھا. اب دیکھو کتنے صاف ستھرے ہسپتال ہوتے ہیں, یہ سب اب پیدا ہوا ان میں شعور. پہلے ان کے ہسپتالوں کا حال یہ تھا کہ وہیں مریض کو الٹیاں ہو رہی ہیں, وہیں جلاب ہو رہے ہیں, وہیں سب کچھ پڑا ہوا, ٹی بی کا مریض بھی ادھر ہی, سب کچھ وہی. جب خلافت عثمانیہ تھی نا, خلافت عثمانیہ, ایک انگریز نے لکھی ہے یہ بات. خلافت عثمانیہ کا کہ ظاہر ہے یورپ کے جو ہے نا وہ بادشاہ, ان سے بھی ان کے بات چیت ہوتی تھی, سفیر وہاں آتے اور سفیر ان کے پاس بھی آتے. تو یہ جو ترکی میں جو مسلمانوں کی خلافت تھی, یہ آخری سے پہلے کچھ خلفاء ہی کی بات ہے. کہتے ہیں کہ جب یورپ میں کوئی بادشاہ, اس کا کوئی سفیر جب ملنے کے لیے آتا تھا نا خلیفہ کے پاس, یا اس کی ملکہ سے, خلیفہ کی بیوی سے ملنے کے لیے وہاں سے کوئی خاتون آتی تھی, تو اس کو پہلے خلیفہ کے لوگ حمام میں لے جا کے اچھی طرح نہلاتے تھے. صحیح ہے نا, بلکہ میں اس کو کہتا ہوں سروس کرواتے تھے پہلے اس کی, کیونکہ ان کے جسم میں کپڑے اتنے خراب ہوتے تھے جو بادشاہ کے سفیر آ رہے ہیں. یہ انگریزوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اس کو پہلے لے جا کے نہلایا جاتا تھا, اس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ سے اس کی ملاقات ہوتی تھی کہ اس حال میں نہیں ہم آپ کو لے جاتے, خلیفہ بے ہوش ہو جائے گا. خلیفہ کیا ہو جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے. وہاں سے جو خواتین آتی تھی انگریز عورتیں, جو بڑے خاندانوں کی عورتیں, ان کی جب مسلمان خلفاء کی بیویوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو ان کو پہلے واش روم میں نہلایا جاتا تھا. مسلمان خلیفہ کی بیوی نے ایک مرتبہ کسی انگریز شہزادی کو تحفے میں ایک رومال دیا ناک صاف کرنے کے لیے. صحیح ہے نا, تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا نفیس رومال تھا کہ اس نے بجائے ناک صاف کرنے کے اس کو گھر میں لے جا کے شوکیس میں سجایا. اس نے کہا ایسے اس سے ہم ناک نہیں صاف کرتے, اتنا نفیس. تو اتنی نفاست تھی مسلمانوں میں, اتنی صفائی تھی. اب دیکھو کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا, کیا نتیجہ نکال دیا شریعت کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے. یہ تعلیمات ہی قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا, وضو کا حکم دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا جو کام کرتے تھے دانتوں کی صفائی. مسواک سرہانے رکھ کے سوتے تھے, سرہانے. اتنی صفائی ہوگی کسی دین میں, سرہانے رکھ کے سو رہے کہ صبح اٹھ کے, کیونکہ انسان جب صبح اٹھتا ہے نا تو اس کے دانتوں میں ایک مخصوص قسم کا لعاب ہوتا ہے منہ میں, وہ لعاب گندا ہوتا ہے اور بخارات اٹھتے ہیں دانتوں کی طرف. آپ نے دیکھا صبح رات کو کتنے ہی دانت صاف کر کے سوئیں, صبح کو دانت صاف نہیں ہوتے, ان میں ایک عجیب سا وہ جو ہے نا وہ گیس کے اور ان چیزوں کے آثار ہوتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر بھی دانتوں کی گندگی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ چلو جی اٹھ کے پہلے جائیں وضو خانے تک اور پھر وہاں سے باہر آئیں, پھر ناشتہ کریں, کچھ کھائیں, اس کے بعد جا کے صاف کریں گے. جیسے آج کل ہم کرتے ہیں آفس جانے سے پہلے, جو اچھے سلیقے والے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں, ورنہ وہ بھی نہیں کرتے کہ چلو جب بدبو آنا شروع ہو جائے گی محلے میں, پڑوس والے مکان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیں گے, اس کے بعد جو ہے نا پڑوسی جب بھاگ رہے ہیں ایک ایک کر کے تو پھر تھوڑے سے دانت صاف کرتے. پھر دانت صاف نہیں ہوتے, ڈینٹسٹ کے پاس جا کے پوری دھلائی ہوتی ہے. ڈینٹسٹ کے پاس کیوں جا رہے ہیں, اسی وجہ سے تو جا رہے ہیں, بچپن سے صاف صفائی نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے, لیٹتے تھے مسواک سرہانے رکھ کے, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اٹھنے کی دعا پڑھی اور سب سے پہلے اٹھ کے مسواک چبا کے دانتوں کی صفائی شروع کر دی. ہم نے اپنے حضرت کا یہی معمول دیکھا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھتے تھے فرماتے میں تھوک نگلتا نہیں ہوں جب تک کہ دانت کو صاف کر کے منہ کو دھو نہ لیا جائے. فرمایا وہ تھوک مجھ سے نگلتے ہوئے گھن آتی ہے. صبح جو تھوک منہ میں جمع ہوتا ہے نا, کیسا وہ خراب تھوک ہوتا ہے, تو فرماتے میں وہ تھوک نگل نہیں سکتا, گھن آتی ہے. تو لہذا پہلے دانتوں کی صفائی ہوگی, منہ دھلے گا, اس کے بعد تھوک پیٹ کے اندر جائے گا. یہ وہی تعلیمات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمارا حال کیا ہے, سب اس میں داخل ہیں. کہیں آپ سمجھ رہے ہو مولوی صاحب پتہ نہیں
ریگمال سے دانت صاف کرتے ہوں گے صبح صبح اٹھ کے, صحیح ہے نا, ڈیٹول سے دھوتے ہوں گے. تعلیمات چھوڑ دی ہم لوگوں. تو یہ کس کی تعلیم؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامات. کسی مذہبی رہنما کو جا کر دیکھ لو, کسی نے ایسی طہارت کی تعلیم دی ہو؟ یہ تو طہارت ہے. یہ تو میں نے ایک آپ علیہ السلام کی تعلیم کے ایک شعبے کو بیان کیا, باقی آپ علیہ السلام کی باقی تعلیمات. نماز کا کیسا پیارا نظام دیا. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ ہر مذہب میں عبادت. مجھے بتاؤ اتنی خوبصورت عبادت جس میں اتنا لطف, اتنی طہارت, اتنی پاکیزگی اور ایسا طریقہ جو نماز کا رکھا گیا ہے, بتاؤ دنیا کے کسی مذہب میں ہے کیا؟ ہندو عبادت کرتا ہے جی رام رام کر کے, پتہ نہیں بت کے سامنے لیٹتا چلا جاتا ہے. پہلے پیشاب کی چھینٹیں ماریں گے اپنے اوپر, پھر بت کے اوپر 2-4 گائے کے پیشاب گوبر چسپاں کیے خوش ہوتے ہیں. میں وہاں عمر کوٹ میرا جانا ہوا تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا, وہاں ہندوؤں بہت ہیں, ہندوؤں کے مندر بہت ہیں. میرا بڑا دل چاہ کہ میں ان مندروں میں جا کے ان کی ثقافت کو, کلچر کو دیکھوں, جیسے ایک شوق ہوتا ہے. تو مجھے جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں کریں یہ کام. میں نے کہا یار دیکھنے دو, میرا بڑا دل, میں کبھی مندر نہیں گیا, اللہ کا شکر ہے ویسے تو, لیکن بڑا دل چاہ رہا تھا ان کے کلچر کو دیکھوں میں, کیا ہے کلچر ان کا, کیسے عبادت کرتے ہیں. وہ ہمارے جو میزبان تھے وہ بھی مولوی صاحب تھے. انہوں نے کہا بھائی نہیں جا سکتے آپ, نہیں جائیں. کہہ رہے میں دیکھو عمر کوٹ کے کتنی تاریخی مقامات آپ کو دکھا دی, بڑے انہوں نے مجھے سیر کرائی. یہ وہاں بھی وہ اس کے گھر بھی لے کر گئے, وہ جو سندھ کا بڑا وڈیرا ہے نا, کیا کہتے ہیں, مشہور ہے جس کا انتقال ہو گیا ابھی, پیر پگارا کے گھر میں لے کر گئے. وہ تو اندازہ لگائیں, اس کا کوئی خلیفہ ولیفہ اس کے گھر میں, ہر جگہ کی سیر کرا دی. کہہ رہے مندر نہیں. میں نے کہا رہے اتنی بدبو ہے کہ آپ کسی پوزیشن میں واپس نہیں آ سکتے, مر جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, الٹی ہو جائے گی, اتنی بدبو ہے. عبادت خانے کے اندر بدبو. مسلمان اتنے میلے ہیں مگر عبادت خانوں میں بدبو. آج خدا کی قسم گھر میں ٹینشن ہونا, کوئی مسئلہ ہو, مسجد میں تھوڑی دیر آگے بیٹھ جاؤ, ایسا لگتا ہے آسمان سے سکون اور اطمینان کی سکینت نازل ہوگی. حالانکہ مسجدوں میں نہ فرنیچر ہے, نہ فانوس لٹکے ہوئے ہیں, فرش پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں, فرش ہی پہ نماز پڑھتے ہیں. ان کی عبادت, عیسائیوں کی عبادت خانوں میں اتنے مہنگے مہنگے بینچ لگے ہوئے ہیں, پادری کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا, اس پر اس کا جبہ قبہ بڑا خوبصورت سب پادری صاحب کا, اور گیت بھی ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بھی ہوگی بغل میں, سارے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں. آپ خود کسی چرچ جا کے دیکھ لیں, آپ کو سکون اور اطمینان نہیں ملے گا. مسلمانوں کی مسجدوں میں سیدھا فرش, کوئی فرنیچر نہیں, صحیح ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. امام صاحب بھی آگے, کوئی اسٹیج نہیں ہے امام کے لیے, وہی مصلی پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے اور نماز پڑھائی. کوئی گیت نہیں ہے, کوئی ترانہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہی قرآن سنا. لیکن نماز کا طریقہ اتنا پیارا, اتنا پیارا کہ کتنی ٹینشن ہو, نماز پڑھنے کے بعد کیسا سکون اور اطمینان دل میں محسوس, خاص طور پہ فجر کی نماز, کتنا مزہ آتا ہے. یہ طریقہ اگر گڑھا ہوا ہوتا نبی علیہ السلام نے, تو بھائی دنیا کے دوسرے مذہبی رہنما بھی گڑھ لیتے کوئی طریقہ اس سے اچھا. جیسے مشرکین کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن گڑھا ہے, تو اللہ نے فرمایا تم بھی گڑھ لو, تم بھی ایک کتاب لوگوں کے سامنے لکھ کے لے آؤ, دیکھتے ہیں کتنی مقبولیت ہوتی ہے اس کی. نہیں ہوتی مقبولیت, اس لیے کہ اس میں وہ جان نہیں ہے. تو اسلام کا عبادت کا جو عنصر ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اگر یہ نبی نے خود بنایا ہوتا تو بھائی نبی کی طرح پھر بہت سارے انسان دنیا میں اور بھی پیدا ہوئے ہیں. کس کو شوق نہیں ہے مذہبی رہنما بننے کا, وہ کیوں نہیں ایسا خوبصورت عبادت کا طریقہ لوگوں کے سامنے لے آئے کہ وہ بھی مقبول ہو جاتا. کوئی آج تک نہیں لا سکا ایسا طریقہ جتنی خوبصورت نماز ہے. پھر دوسرا جو فریضہ ہے مسلمانوں کا زکوٰۃ کا, تیسرا فریضہ ہے رمضان کا. رمضان میں ایسا لگتا ہے آسمان سے روحانیت اور نورانیت برس رہی ہے, اتنا پیارا منظر ہو جاتا ہے رمضان میں. ساری دنیا کے سارے مسلمان کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور صبح سحری کے وقت اٹھ کے کھاتے ہیں, اور افطاری کے وقت مغرب کے بعد جو ہے نا افطار کرتے ہیں. مسجدیں بھر جاتی ہیں. 1400 سال گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے ہوئے اور دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے, لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو رمضان کی صورت میں آج تک دنیا بھر کی مسلمانوں میں زندہ ہیں. پھر رمضان میں روزے کے علاوہ جو تراویح کی ایک عبادت دی گئی ہے, دنیا کے کسی مذہب میں ایسی عبادت ہے؟ کسی مذہب میں ہے؟ کیسی مسجدیں, صرف حرم کو دیکھ لو. ہندوؤں کا بھی ایک عبادت گاہ کا کوئی مرکز ہوگا جن میں وہ عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. عیسائیوں کا بھی ہے یا نہیں ہے, عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, سال میں ایک دفعہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے ہر ایک کا مرکز. سکھوں کا بھی ہے, مسلمانوں کا مسجد حرام ہے. تو مجھے دل کی گہرائیوں سے بتاؤ کون سا ایسا منظر ہے, جب کون سا مذہب ایسا ہے کہ اس کے جب عبادت کرنے والے جمع ہوتے ہیں تو پوری دنیا دیکھ کے حیران ہوتی ہے, اور اتنی آسمان سے جیسے نور برس رہا ہے.
مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ مسجد حرام. اور اس میں مسلمان جب رمضان میں جمع ہوتے ہیں تراویح کے لیے، ایک امام کے پیچھے لاکھوں کا سمندر قرآن ہاتھ باندھ کے سن رہا ہوتا ہے، اس کے رکوع اور سجود کے مناظر کو دیکھو تو خدا کی قسم یہ تعلیمات پیش کرنے والا، یہ تعلیمات خود بتا رہی ہیں کہ جس نے یہ منظر، یہ ماحول بنا کے دیا، یہ بہاریں بنا کے دی، خدا کی قسم یہ خود اس نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ دوسرے مذہبی رہنما بھی کر لیتے. عیسائیوں کا بھی دل چاہتا ہوگا ہمارے بھی ایسے اجتماعات ہوا کریں. ایران میں شیعوں کا اجتماع ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ محلم مردار پیٹ رہے ہیں، ایسا منظر ہوتا ہے کہ دیکھ کے بند، وہ جو ہے کوئی ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں تو چینل بند کرنے کا دل چاہتا ہے. پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیونکہ گڑا ہوا ہے نا، گڑا ہے لوگوں نے، شیعوں نے خود بیٹھ کے گڑ لیا. ان کے جو محرم کے جلوس ہوتے ہیں ان کو دیکھو، عجیب خون خون. جس آدمی کا شیعہ بننے کا دل چاہ بھی رہا ہوگا نا، وہ یہ منظر دیکھ کے پیچھے ہٹ جائے گا، بولے گا یہ خون خوار کیا ہے؟ گھوڑوں پہ اور مارنا پیٹنا، آگ پہ کوئلوں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، پھر کربلا کی مٹی کوئی کھا رہا ہے کوئی چوم رہا ہے. ایک عجیب منظر، وحشت ہوتی ہے اسے دیکھ کے. یہ انسانوں کی گڑی ہوئی تعلیمات. عیسائیوں کے بھی جو ہے نا وہ آتے ہیں، تہوار آتے ہیں، تہوار دیکھ لو 25 دسمبر کو، اس تہوار میں شرکت میں روحانیت نہیں ہوگی. ہم جہاں رہتے تھے پہلے، وہاں عیسائیوں کا محلہ قریب ہی تھا، ہمارے بہت سے دوست بھی تھے عیسائی تھے، اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. تو تہوار مغرب عشاء کے بعد شروع ہو رہا ہے رات کو، اور رات کو جاگنا انسان کو گناہوں اور شراب اور کباب کی طرف دعوت دیتا ہے. رات میں اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ انسان کو شراب کی طرف، ان کے تہوار رات کو ہوتے ہیں جس میں شراب اور کباب انسان کے لوازمات میں سے بن جاتا ہے. تبھی عیسائی لوگ اور یہ یہودی لوگ جب رات کو تہوار مناتے ہیں، شرابیں چلتی ہیں، زنا بہت ہوتے ہیں. مسلمان کی تہوار کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صبح. ایسے عید کی نماز میں دیکھو سب کے چہروں پہ کیسا نور برس رہا ہوتا ہے اور کیسی رونق ہوتی، ایسی پاکیزگی. یہ میں نے صرف چند تعلیمات. پھر آپ علیہ السلام نے جو حقوق بتائے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں والدین کا وہ حق نہیں دیا گیا جو شریعت اسلام نے والدین کا حق دیا ہے. اور یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے جن کے اپنے والدین جو اپنے والدین سے محروم ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے حق بیان کیا والدین کا. ایسا حق بیان کیا. آج بھی ٹوٹے پھوٹے طور پر مسلمانوں میں جو حقوق زندہ ہے نا والدین کے، خدا کی قسم دنیا کی کسی قوم اپنے والدین کا ایسا خیال نہیں کرتی جیسا اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان خیال کرتے ہیں. آج بھی ایسا. میں نے بتایا تھا نا پچھلے 2 ہفتے پہلے، سعودی عرب میں عدالت میں کیس آیا ہے. کیس کیا آیا ہے؟ جو جہاں شریعت کی تعلیمات نہیں وہاں عدالت میں کیس کیا آتے ہیں کہ والدین کا خرچہ وہ کہتا ہے میرے اوپر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے اوپر نہیں ہے. ایسے کیسز ہوتے ہیں. باپ نے دعویٰ کیا بھائی یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا. یورپ میں اگر ایسا دعویٰ ہوگا تو کہیں گے نہیں دیتا تو اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے تمہیں خرچہ دے. وہاں تو سرے سے قانون ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کو کھلائیں. اس قدر بے حرمتی ہے والدین کی، آپ اندازہ لگاؤ. جس قوم میں بیٹے پر باپ کا خرچہ نہ ہو، اس قوم میں صلہ رحمی اور حسن سلوک، تو بیوی کے حقوق کہاں سے ادا کرے جو اپنے باپ کو نہیں پوچھ رہا؟ بڑھاپے میں اولڈ سینٹر میں داخل کر رہا ہے اس کو لے جا کے. تو وہاں تو، اور ہمارے ہاں جہاں جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مگر شریعت سے دور ہیں، ان کے ہاں کیس کیا ہوگا؟ اول تو ایسا بھی کیس الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ باپ کو یہ کیس کرنا پڑے کہ میرا بچہ مجھے خرچہ نہیں دیتا. الحمدللہ عدالتوں میں ایسے کیس سامنے نہیں آتے. اولاد شرابی کبابی ہو کے بھی اپنے ابا پہ خرچ کر ہی دیتی. لیکن ایسی مثالیں یورپ میں نہیں ملیں گی اور ان لوگوں میں نہیں ملیں گی جو شریعت سے محروم ہیں کہ عدالت میں کیس کیا گیا ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ باپ اور ماں میرے ساتھ رہیں گے، اور دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ والدین میرے ساتھ رہیں گے، میں ان کو چھوڑ دوں. عدالت پھر فیصلہ کر رہی ہے 6 مہینے آپ کے پاس رہیں گے، 6 مہینے آپ کے پاس رہیں گے. اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. تو یہ تعلیمات جو صلہ رحمی، آپس کے رشتوں کو جوڑنا سکھایا ہے، یہ بھی کس کی تعلیمات ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ چونکہ ہم نے ان پوری تعلیمات کو چھوڑ دیا نا، اس لیے اس کا ہمارے اثر جو ہے نا غلط ہے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی صاحب گئے، بیچارے میرے جیسے ہی ہوں گے، انگلینڈ میں کوئی کانفرنس تھی، اس میں اسلام کے بارے میں وہ جیسے ہوتے ہیں نا لیکچر وغیرہ دینے تھے. تو ایک مولوی صاحب نے وہاں جا کے، ہمارے پاکستان کے تھے جو جذباتی ہوتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ، وہاں جا کے بیان کیا کیا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم جیسے مولویوں کا جب یہ اثر ہوگا تو عوام بیچاری کہاں جائے گی. وہاں انگلینڈ میں بیان کر رہے ہیں، وہ بڑی جوشیلی تقریر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ برطانیہ کی جتنی عورتیں ہماری لونڈیاں ہوں گی، صحیح ہے نا، اور ان کے جتنے مرد ہیں ہمارے غلام ہوں گے.
ممکن ہے بات کسی حد تک شاید صحیح ہو، مستقبل میں ایسا ہو جائے، لیکن اس سے اسلام کا تصور ان کے سامنے کیا جائے گا کہ اسلام جو ہے نا کافر کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے اور ان کے مردوں کو غلام بنانے کے لیے، یعنی عیاشی کے لیے۔ اسلام میں یقیناً لونڈیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، مگر ان کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ ایک عارضی اور وقتی ضرورت کے لیے رکھا گیا۔ وقتی ضرورت کیا ہے کہ جب کافروں سے جنگ ہوتی ہے یا ہوتی تھی تو اس میں مرد بڑی تعداد میں قتل ہو جاتے تھے۔ اب عورتوں کی جب بھی جنگ ہوتی ہے تو مردوں کا ریشو ہمیشہ کم ہو جاتا ہے، عورتوں کی اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ ان عورتوں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ان کی مالی کفالت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور ان کی جو ایک فطری خواہش ہے اس کو پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لہذا وہ اپنی جنسی خواہش کے لیے زنا پر آئیں گی اور معاشرے کو کیا کر دیں گی؟ برباد۔ اس کے لیے شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے انہی عورتوں کے بھلے کے لیے کہ بھئی ان عورتوں کو ایسے چھوڑنے کے بجائے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، اور جس کو دی جائے، جس مجاہد کے حصے میں آئے اس پر پھر دوسرا مجاہد ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ زنا کرنے کی اجازت دیجیے، اور سارا خرچہ کھانا پینا اس پہ ڈال دیا گیا، اور اس کی اولاد کو بھی ثابت النسب قرار دے دیا گیا۔ تو یہ تو تحفظ دیا نا اسلام نے ان کو۔ بیوی بنا کے کیوں تحفظ نہیں دیا؟ اس لیے کہ دشمن کی عورتوں کو فطری طور پر بیوی بنانے کے لیے تیار لوگ نہیں ہوتے، اس لیے وہ کہیں تو ہماری تو مغلوب قوم ہے، ہم نے لڑایا بھی ان عورتوں کو ہم اتنی عزت دے کے اپنی بیویوں، اس میں مسلمان عورتوں کا نقصان ہے جو پہلے سے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے اوپر سوگن ان عورتوں کو کیوں بنا کے لا رہے ہو، ان کی پھر حق تلفی ہے۔ تو شریعت نے درمیانی راہ رکھی، درمیانی راہ کہ بھئی ان کو باندی بنا لے جاؤ، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو بھی حقوق حاصل ہو جائیں گے اور تم بھی ان کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، ورنہ پھر قتل کرنا پڑتا سب۔ اس طرح غلام میں بھی ہے، غلام میں بھی ہے کہ دشمن کے جو لوگ گرفتار ہو کے آپ کے پاس آئے ہیں، دشمن ہو گیا مغلوب، اب اس کے کئی راستے، غلام بنانا فرض نہیں ہے، کئی راستے ہیں، یا تو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے ان کو، اب فدیہ لے کے چھوڑنے پر بھی کوئی آمادہ نہیں ہو رہا، اور یا بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس میں پھر کیا صورت رکھی ہے کہ بھئی ان کو اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے پھر تو دوبارہ تمہارے خلاف اٹھ کے آئیں گے نہیں آئیں گے، تو ان کا خرچہ پانی سارا مالک پر ڈال دیا گیا، کھلانا پلانا تم سے اور خدمت تم لو ان سے، اور پھر اس میں آزاد کرنے کی ترغیبات دی گئی، جو غلام آزاد کرے گا اس کو اتنا ثواب، قسم کھا کے توڑ دو غلام آزاد کرنا پڑے گا، صحیح ہے نا، بہت ساری چیزوں میں سزاؤں کے طور پہ غلام، تو اس سے ان کے دلوں میں اور ہوگے بھائی دیکھو ہم ان کے غلام تھے مگر انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، بڑے بڑے محدثین ایسے گزرے ہیں جو پہلے کسی کے غلام تھے مگر مسلمانوں نے حسن سلوک کیا، ان کو پڑھایا لکھایا، تو یہ ایک راستہ رکھا ہے۔ تو مولوی صاحب اسلام کا تصور کیا پیش کر رہے ہیں وہاں جا کے یورپ میں کہ ایک دن نہ آئے گا انگریزوں کی عورتیں ہماری باندھی ہوں گی، تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی اچھا یہ اسلام اور جہاد اس لیے تاکہ ہماری عورتیں باندیاں بنے اور ہم کیا بنے؟ غلام۔ حالانکہ اسلام اس لیے نہیں ہے، اسلام اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، دیکھو جیسے ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اسی دین پر آ جاؤ، اور یہ نظام جو خدا کا ہے اس نظام کو تسلیم کر لو۔ میں ہدایہ پڑھاتا ہوں جامعۃ الرشید میں، آج اسی میں یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ بھئی ان کو دعوت بھی دی جائے، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں، دعوت دینا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری یہ جنگ تمہیں غلام بنانے کے لیے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے، تمہاری پیٹرول گیس اور دیگر ذخائر پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امریکہ جو لڑتا ہے وہ مسلمانوں کے تیل اور گیس کے اور جو ہے نا معدنیات پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑتا ہے، مسلمان اس لیے نہیں لڑتا۔ مسلمان اگر ان کافروں کی جو مملوکہ چیزیں ان کو ہتھیانے کے لیے لڑتا تو پھر ان کو اسلام کی دعوت نہ دی جاتی، اور اگر وہ قبول کر لیتے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ نہ دیا جاتا۔ آئی بات سمجھ؟ چھوڑ نہیں دیا جاتا، اگر وہ اسلام کو چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ، کیونکہ ہماری یہ جنگ اسلام بتا رہا ہے کہ تمہاری جنگ اللہ کے دین کے لیے ہے، پیٹرول کے لیے، ان کے ذخائر پہ قبضہ، ان کے پاس بیچاروں کا ذخائر ویسے ہی نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے ذخائر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کا غلط تصور بعض دفعہ پیش کیا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ اپنے قول سے پیش کر رہے ہیں اور بہت سے ہم جیسے اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں، اتنے میلے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا، میں پیٹرول پمپ کے بارے میں بتاؤں کہ میں یہ شیل والوں کے پیٹرول سے چوری سبھی کر رہے ہیں، آج کل پی ایس او والے زیادہ بڑے چور ہیں، کئی دفعہ کا تجربہ ہوا، کیونکہ یہ پاکستانی کمپنی ہے نا، مسلمان ہے، یہ کبھی بھی نہیں پورا ڈالتے، تھوڑا سا پی جاتے ہیں، 100 روپے کا پائپ میں پیٹرول ڈالو تو بند ہو جائے گا۔ شیل والوں میں تھوڑی چوری ہے مگر کم ہے، وہ یہودی ہیں، تو کیا تصور ہوگا یہ چور ہیں، صحیح ہے نا، تو وہ چور نہیں ہے۔ تو یہ صفائی کے معاملے میں بھی ایسا ہے، ان کے بیت الخلاء ایسے آئینے کی طرح چمک رہے ہیں، امریکہ میں چلے جاؤ یا انگلینڈ میں چلے جاؤ، ہمارے بیت الخلاء ایسے کہ آدمی کا دروازے پہ ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ میں کوئٹہ گیا ایک دفعہ تفریح کے لیے،
تو ایک بیت الخلا جانا ہوا، تو ظاہر ہے انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، بڑا زوردار تقاضا تھا. میں جیسے ہی ایک ہوٹل میں گیا، ساتھی کو میں نے بٹھایا، میں نے کہا ذرا میں آتا ہوں واش روم سے. دروازہ کھول کے اندر ابھی گھسا نہیں ہوں کہ اس سے تیزی سے واپس. میں نے کہا اگر 1 سیکنڈ اور ٹھہر جاتا تو مجھے اسٹیشن پہ لا کے ہسپتال لے جانا تھا. اس کا کچھ منظر ایسا تھا. تو وہ واقعہ سنا رہا تھا میں جلدی کہ اگر اسلام پر عمل ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا. ایک عرب جو ہے نا وہ امریکہ سے یا برطانیہ سے، مجھے یاد نہیں، سعودی عرب آ رہے تھے واپس، انگریزی ان کی بہت اچھی تھی. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ان کے ساتھ ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی، خواہ وہ پڑوسی یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، ہندو ہو، جو مرضی ہو. میرے پاس لوگ ہیں، فون آتے ہیں دفتر میں عیسائی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. تو اللہ کے بندو، اب یہ دیکھو کتنی غفلت کی بات ہے شریعت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی پڑوسی کو ہدیے بھیج رہے ہیں، صحیح ہے نا، ہدیے بھیج رہے ہیں، اور ادھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک جس دسترخوان پہ وہ بیٹھا ہے اس دسترخوان پہ میں بیٹھ کے کھا بھی سکتا ہوں یا مجھے 6 کلومیٹر دور بیٹھنا پڑے گا. اس قدر بد اخلاقی ہے یا نہیں ہے یہ؟ ایک ہوتا ہے جنگی کافر جس سے جنگ ہے، وہ اس کے حالات علیحدہ ہیں، اور ایک ہے جنگ نہیں ہے، عام نارمل کافر، اس کے حالات، اس کی تعلیمات علیحدہ ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھی، مسلمان ہو گئی، تو وہ اپنے یہودی رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں ہدیے اسی طرح جاری تھے. کسی نے آ کے حضرت عمر کو شکایت لگا دی یہ یہودی ہے معاذ اللہ اس طرح کی، اور ان کے یہودیوں سے نا خفیہ تعلقات ہیں اسرائیل سے. حضرت عمر نے غصے ہوئے بلایا ان کو، کیوں ایسا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نہ تو خدا نخواستہ یہودی ہوں، نہ میرے خفیہ تعلقات. یہ یہودی قوم، میں پہلے یہودی تھی، ظاہر ہے مسلمان ہوئی، میرے سارے رشتے دار تو یہودی ہیں، تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں. حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، ٹھیک ہے بھائی بہت اچھی بات. اللہ کے نبی، ایک یہودی بیمار تھا، حالانکہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، عیسائیوں سے زیادہ، ہندوؤں سے زیادہ. یہودی بیمار تھا، صحیح حدیث ہے، اس کا بچہ بیمار تھا، یہودی، وہ بچہ بھی یہودی تھا. تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے یہودی کی. دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر بالکل جو ہے نا وہ اس کی روح نکلنے والی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پتہ نہیں ابا ناراض نہ ہو جائیں میرے، تو خاموش رہا. پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ ترغیب دی، پھر تیسری دفعہ ترغیب دی، وہ ہر دفعہ اپنے ابا کو دیکھتا تھا، صحیح ہے نا. تو اس کے باپ نے کہا اطیع محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں مان لو. تو بس اس نے جب یہ بات سنی اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک روح کو، ایک جان کو میری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو یہ عیادت کا اثر ہے. آئی بات سن، اگر وہ کلمہ نہ بھی پڑھتا پھر بھی آپ عیادت کے لیے جاتے، جیسے بہت سو کی کیا آپ علیہ السلام نے عیادت، اور ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے آپ علیہ السلام. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کسی یہودی ہدیہ بیچتے تھے، کسی نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں، یا عبداللہ بن عمر تھے تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایسے کرتے. تو اس طرح دفتروں میں کوئی عیسائی بیٹھا تو 6 کلومیٹر دور جا کے نہ بیٹھے، ادھر ہی بیٹھ کے، بلکہ اس کو تھوڑا سا مزید چارنے والے کھلا بھی دیں. ہاں اسی کے اس کا جھوٹا پیتے ہوئے بعض دفعہ انسان کو طبعی کراہت آتی ہے، وہ پھر غیر اختیاری چیز ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں دانت صاف کرتے بھی ہیں نہیں کرتے، اور وہ کھانے میں بھی پتہ نہیں ہوتا نا، حلال حرام کا بھی فرق نہیں ہوتا. تو طبی چیزوں پر تو شریعت نے مکلف نہیں بنایا. آج ہمیں تو اپنی بات آتا ہوں تو مجھے مسلمان، عام نارمل مسلمان کا جھوٹا پیتے ہوئے ہنسی آتی ہے، کیونکہ پان، گٹکے، سگریٹ، نسوار اور پتہ نہیں کیا کیا منہ میں کھا رہے ہیں، تو کیسے آدمی جھوٹا پی لے. تو عیسائی کا تو بطریق اولا کراہت آئے گی، لیکن شرعن کوئی کراہت نہیں ہے. طبی طور پر انسان کو نفرت ہوتی ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا وہ عرب جو ہے نا وہ سوار ہوئے ہوائی جہاز میں، ایک انگریز ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا. اس انگریز نے دیکھا یہ داڑھی والا، اتنی لمبی داڑھی اس کی، تو وہ انگریز جو ہے نا وہ بتا رہے کہ نفرت سے دیکھنے لگا. ایک تو مسلمان، اوپر سے یہ تو پورا مولوی لگ رہا ہے. مولویوں کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ سمجھتا پتہ نہیں مجھے کاٹ کے کھا نہ جائے کہیں، تو ایسے نفرت سے یوں کر کے دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے اس سے انگلش میں بات چیت شروع کر دی. تو وہ جیسی بات چیت یوں بس ادھر منہ بتانے کے لیے کہ مجھے تم سے نفرت. اتنے میں کیا ہے، وہ ایئر ہوسٹس آئی، اس نے وہ جو کھانا وانا دیتے ہیں وہ برگر فضول قسم کے جہاز میں، وہ جو میز ہوتی ہے نا وہ بھی نکال دی، اور وہ سامنے اس کے بھی برگر رکھ دیا، اور بہرحال گلاس رکھ دیا اپنی کولڈ ڈرنکس سے، اس کے گلاس میں اپنی کولڈ ڈرنک سے تھوڑی سی بوتل ڈال دی. وہ ڈر رہا ہے پتہ نہیں کچھ ملایا ہوا نہ ہو اس نے. بڑا اکرام کرنا شروع کر دیا. اس چائے آ رہی ہے تو پہلے اس کو پیش کر رہے ہیں.
وہ اس نے پھر بالآخر بول پڑا، کہنے لگا کہ بھائی یہ تم میرا اتنا اکرام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس عرب نے حدیث پڑھی، من قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے یا اپنے ساتھ رہنے والے کا اکرام کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ جب نبی نے فرمایا ہے کہ وہ کتنی شدید وعید ہے کہ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو اکرام کرنا پڑے گا۔ آج بسوں میں اس کا خیال کیا جاتا ہے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر بسوں میں جہازوں میں مسلمان کا اکرام نہیں کیا جاتا، سیٹوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ عجیب حساب کتاب ہوتا ہے، سیٹ کسی کو دے دینا کہ آپ بیٹھ جائیں میں کھڑا رہوں گا، یہ نہیں ہوتا، وہ بیٹھا کیوں ہے اٹھا کے اس کو سیٹا ہوا۔ تو جو ہے نا وہ ایسے ہوا تو وہ انگریز حیران ہوا کہ یار اس کا خیال یہ تھا کہ اسلام میں یہی ہے کہ جہاں انگریز ملے اسے چاقو مار دو، پیچھ کے ذبح کر کے اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پہ شائع کر دو۔ جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا ان کے ساتھ یہی ہے، یاد رکھیں کہ آپ میدان جنگ کے حکام کچھ اور ہیں اور آپ عام حالات کچھ اور ہیں۔ تو وہ جب اکرام شروع کیا اس نے تو وہ کہتے ہیں اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا تمہارے نبی نے اور کیا کیا تعلیمات دی ہیں؟ انہوں نے پھر بتانا شروع کر دیا حوالوں کے ساتھ، یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا۔ وہ انگریز کافی دیر تک سنتا رہا۔ تو ان عرب کا کہنا ہے کہ جب جہاز اڑا تھا اس وقت وہ اسلام دشمن تھا اور ابھی سعودیہ میں جہاز اترا نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو ایک شریعت کی تعلیم پہ عمل کیا، ایک حدیث پہ، اس کی یہ برکات۔ اگر پورے قرآن اور تمام حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اس کی کیا برکات ہوگی؟ تو عمل نہیں کرتے نا، اس کی وجہ پھر یہ ہے وہ پھر جو ہے نا وہ نہ خود صحیح ہو رہے ہیں نہ دوسرے صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اور آپ علیہ السلام کی نبوت پر کامل ایمان عطا فرمائے۔ میں اصل جو مضمون بتا رہا تھا یہ نبی کی تعلیمات ہی نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کامل طور پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔